صلی علی محمد و آل محمد. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ولا رتبی ولا یابسی الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. یعنی دنیا کا کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل اس کتاب میں نہ ہو. چنانچہ خود مولا متقیان امیر المومنین علی کہ اگر توریت والے آ جائیں یعنی اہل کتاب موسیٰ کے ماننے والے یہودی، تو میں ان کی کتاب توریت سے جواب دوں گا. اگر انجیل والے آ جائیں عیسیٰ کے ماننے والے، تو میں ان کی کتاب انجیل سے جواب دوں گا. اور اگر سارے مسلمان آ جائیں تو میں اسی کتاب یعنی قرآن مجید سے ان کے مسائل کو حل کرتا ہوں. کیونکہ بہت سی چیزیں قرآن میں جو آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل حل کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں معصومین نے بیان کیا ہے کہ دیکھو قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے اور قرآن کی آیت کسے کہتے ہیں. آپ قرآن میں اللہ نے جو گزشتہ نبیوں کے واقعات بیان کیے، دیکھیے سارے ثواب کی مجلس ہے، اس سے آپ کا اور ہمارا کوئی ربط ہی نہیں. موسیٰ کی قوم والے، جناب عیسیٰ کی قوم والے، جناب داؤد کی قوم والے، آخر ان سے ہمارا کیا رابطہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے پریزنٹ ٹائم کی بات ہونا چاہیے، دور حاضر کی بات ہونا چاہیے. لیکن قرآن نے گزشتہ نبیوں کے واقعات کیوں بیان کیے؟ خود مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی کو صرف ملانا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں ایک وہ وصیت ہے مولا علی کی جو امام حسن سے کی ہے، اور وہ صفین کی جنگ سے واپسی کے بعد، اور جہاں پر امام حسن کو گواہ کر کے بٹھا کر وصیت کی. اب آپ یہ سوچ لیجیے
وصیت یہ امام حسن سے نہیں ہے، وصیت امام حسن کے ذریعے سے ہم سے اور آپ سے آنے والے قیامت تک ان کے چاہنے والے اور ماننے والوں سے۔ چنانچہ وصیت میں جملہ ارشاد فرمایا، اب آپ دیکھیں کہ کہا میرے لال بولو میری عمر تو کم ہے مگر میں ظاہر سی بات ہے تم سے بڑا ہوں، میں اپنے تجربات کی بنا پر جو بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی ایج زیادہ ہے اس کا تجربہ بھی زیادہ ہے، لیکن ایک علم ہو گیا اور دوسرے اس کا تجربہ ہو گیا۔ یا یوں کہیے کہ ہمارے یہاں سماج میں خود معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کے اعتبار سے اس کو اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ بھی اپنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ علمی میدان کے آگے یہ تجربہ بڑھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں میری عمر کم ہے لیکن تجربہ بہرحال میرا زیادہ ہے، اور میں نے گزشتہ نبیوں کے واقعات پڑھے۔ آپ کبھی گزشتہ نبیوں کے واقعات سن لیں تو آپ کو لگے گا جناب شعیب پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا، جناب نوح پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا، جناب موسیٰ پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ یہ عذاب نماز نہ پڑھنے پر نہیں آیا، یہ عذاب روزہ نہ رکھنے پر نہیں آیا، یہ عذاب حج کرنے پر نہیں آیا، بلکہ دو طرح کے عمل ہیں۔ ایک وہ عمل ہے جس کا تعلق آپ سے اور ایک وہ عمل ہے جس کا تعلق سماج سے۔ متوجہ ہو کر سنیں، ایک وہ عمل ہے جس کا تعلق آپ سے ہے اور ایک وہ عمل ہے جس کا تعلق سماج سے ہے۔ تو ان قوموں پر عذاب کیوں آیا؟ کہا دیکھیے چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے عذاب آتا تھا قوموں پر۔ پہلے یہ تھا کہ جناب شعیب کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کے دور میں کیا تھا، شعیب پیغمبر کی قوم 1 لاکھ کی آبادی تھی، یعنی 1 لاکھ لوگ تھے جس میں 40,000 غلط تھے اور 60,000 صحیح تھے۔ آپ پڑھیں گے تفسیر، 40,000 غلط تھے۔ یہ کرتے کیا تھے؟ 2 کام قرآن نے بتائے۔ ایک تو یہ جو مال میں یعنی نام تول میں بڑی کمی کرتے تھے، ان کے ترازو ان کے میزان الگ ہوتے تھے، بانٹ الگ ہوتے تھے، جب یہ لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے اور جب ان کو تولنا ہوتا تھا تو کم تولتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ خبردار تمہارا ایمان مسجد نہیں ہے، تمہارا ایمان تمہاری مارکیٹ ہے، تمہاری بازار ہے۔ مسجد میں تو ابن ملزم بھی جائے گا تو نمازی ہی کی شکل میں جائے گا۔ مسجد میں ابن ملزم بھی جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نمازی ہی کی شکل میں۔ جو تمہارا ایمان ہے وہ تمہارے ناپ تول۔ دیکھیں جو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ویل ہو ان لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو جناب شعیب پیغمبر کے قوم میں 2 کمیاں تھیں۔ ایک تو یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور دوسرے یہ رہزنی کرتے تھے۔ اللہ نے جو عذاب نازل کیا تو پوری 1 لاکھ کی قوم ختم۔ جناب شعیب نے کہا پروردگار یہ ٹھیک ہے جو غلط تھے وہ 40,000 مگر 60,000 تو صحیح ہے، ان پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ سب کیوں ختم ہو گئے؟ آواز قدرت آئی کہ بے شک شعیب پیغمبر تم صحیح کہہ رہے ہو۔ دیکھیں سماج کا اثر، بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ اپنی جگہ سب صحیح تھے اور وہ 40,000 غلط تھے، لیکن ان کو ہم نے اس لیے ہلاک کیا کہ وہ غلط تھے اور ان 60,000 کو ہم نے اس لیے مارا، اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ غلط کرتے تھے، یہ خاموش بیٹھے رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آپ کے یہاں زیارت وارثہ پڑھتے شب جمعہ ہے، زیارت وارثہ میں بھی یہی جملہ آتا ہے فلان اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ۔ ان پر اللہ کی لعنت جنہوں نے حسین کو قتل کیا، ان پر اللہ کی لعنت جنہوں نے حسین پر ظلم کیا، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت جنہوں نے سنا اور خاموش رہے۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ سماج میں اسی لیے مولا علی نے ایک وصیت بہت کم پڑھی جاتی ہے، وہ آپ نے وصیت جب سر پہ ضربت لگی اس کے بعد میں اس کو آپ نے پڑھی نہج البلاغہ میں۔ اس وصیت میں مولا علی نے علم کے دریا بھرا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وصیت کے 2 جملے عرض کراں، اوصیکما بتقوی اللہ۔ میرے لال میں تم دونوں کو وصیت کروں، حسن حسین ہے ان کو گواہ کروں جب سر پہ ضرورت، تم دونوں کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ کیوں کہا؟ اوصیکما بتقوی اللہ، خبردار اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ دیکھیے سارے مسائل اور ساری چیزوں کا حل صرف خوف خدا میں۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو لاکھ آپ مسلمان کو کوئی مسئلہ نہیں۔
سب سے بڑا مسئلہ اسلام کے اندر خوف خدا، اور اسی لیے خود مولا علی نے فرمایا خوف خدا یہ نہیں ہے کہ مجمع میں آپ کو خوف خدا تنہائی میں بھی، اس لیے مولا علی نے فرمایا تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ جو آج تمہیں دیکھ رہا ہے کل وہی تمہارا فیصلہ کرنے والا ہے، اب اس سے ہٹ کر تو نہیں جا سکتے۔ تو پہلا جملہ جو مولا نے وصیت میں فرمایا اسی کو بتقوی اللہ، میرے لال ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے اب میں 2 آیتیں اور پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ توبہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ میں پھر تیسری آیت پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ طلاق میں، آگے یہ نہیں کہ خالی نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کیا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں، ایک دور وہ آیا جو قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ کہف، آپ سمجھیے یا صحابہ کہف 6 لوگ تھے اور یہ بادشاہ کے وزیر تھے، بادشاہ کے مشیر تھے، ٹھیک ہے، مگر وہ بادشاہ اپنا سجدہ کراتا تھا۔ اب ان 6 لوگوں کا نمبر آیا، یہ سب عہدیدار تھے، گورنمنٹ سے انہیں سہولتیں ملی تھی، یعنی جو بادشاہ تھا اس کے مشیر تھے، اس کے وزیر تھے، ان میں ہی میں وزیر اعظم بھی تھے، اور ان کو مکانات الاٹ ہوئے تھے، انہیں سواریاں ملی تھی، بادشاہ سے انہیں بہت انعام اکرام ملتا تھا، ان کی فیملی بڑی رچ فیملی تھی، بڑی مالدار فیملی تھی، مگر ان لوگوں نے کہا نہیں، سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور نبی نے فرمایا اگر بندے کا سجدہ ہوتا تو میں پہلے حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یہ نبی نے فرمایا، یہ ساری کتابوں میں، ورنہ سجدہ بندے کے لیے اگر یہ ممکن ہوتا تو بندے کو سجدہ نہ کرتا، اللہ نے کہا، نبی نے فرمایا بلکہ اللہ یہ حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو اللہ ہے نہیں، وہ سجدہ کرا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے اپنی فیملی چھوڑی، بیوی بچے، مکانات، عہدہ، تمغے، لباس، شاہی لباس، سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے دل میں، اپنے سینے میں ایمان کی محبت لگا کر سجا کر چلے اور کہا اللہ نے کہا ہے مجھے پناہ کہیں نہ کہیں دے، اس کی مرضی ہے۔ اور 6 لوگ اپنے وطن سے، شہر سے نکلے اور کہا یا اللہ اب تو ہی پناہ دینے والا۔ آپ سوچیے جہاں حکومت مخالف ہو جائے، جہاں بادشاہ خود مخالف ہو جائے، وہاں ان 6 لوگوں کی بساط ہی کیا، مگر ایمان کا پاور دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے، یہ اسی کنڈیشن میں نکلے اور اب دوپہر ہونے لگے۔ بادشاہ نے اپنے فوجی دوڑا دیے کہ وہ کہاں گئے سجدہ کرنے والے، تو پتہ چلا خفیہ پولیس نے بتایا وہ سجدہ کرنے کے انکار کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے، کہا فوراً ان کا پیچھا کیا جائے اور انہیں میرے پاس پیش کیا۔ فوجیں چاروں طرف پھیل گئی اور اب یہ کیا کریں، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ بنا۔ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں تو راستہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ لیجیے، جناب موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر باہر چلے مصر سے، لاکھوں میں قوم تھی اور ادھر فرعون آ گیا، یہ لوہے میں غرق تھا، لوہے میں غرق، اور جناب موسیٰ کا پیچھا کر رہا۔ اب آپ قرآن پڑھ لیجیے تو آپ کو لگے گا کہ آگے آگے وسیع ہے اور پیچھے پیچھے نبی، کیونکہ امام رہبری کے لیے آگے ہوتا ہے۔ اب آپ کتابیں پڑھ لیے،
مولا عباس امام حسین سے آگے ہوتے. بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے، بات عہدے کی ہے. کیونکہ جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں چلتا، آگے چلتا ہے. لہذا امام محافظ شریعت ہے. لہذا اب قوم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ راستہ کیسے بنے گا، کیا ہوگا، کہ موسیٰ ہم کو کہاں لے آئے. اس سے اچھا تو فرعون تھا. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو مارو. عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا. اب ضدی قوم تھی، ان کا ہم 12 خاندان والے، جو پہلے چلا جائے گا وہ فخر کرے گا. تو اب 12 راستے بنا دیں. یہ 12 راستوں پہ قوم چلی. دیکھیے راستے 12 ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے منزل ایک ہے. یاد رکھیے گا، راستے 12 ہونے سے مطلب نہیں ہے، منزل ایک ہونے سے مطلب ہے. اب یاد رکھیے گا، اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ امام تو 12 ہیں مگر منزل سب کی ایک نظر آ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان میں کتنا خوف. آگے آگے معصوم، پیچھے پیچھے جناب موسیٰ، اس کے بیچ میں پوری قوم، اور پوری قوم نکلتی چلی گئی. اور ادھر فرعون آیا، یہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے، جنگی لباس، اور اس نے کہا یہ راستے میں نے بنائے ہیں، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگے، مگر یہ گھوڑا اس کا آگے نہیں بڑھ رہا. پھر کہا جبریل امین آئے اور ایک گھوڑی پر سوار تھا، اور اس کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا آگے بڑھا. اور جب ساری قوم بیچ دریا میں آ گئی تو پھر دریا کے دونوں حصے آپس میں ملے. قرآن کہہ رہا ہم نے فرعون کو غرق کر دیا. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر لوہا 1 کلو کا بھی ہو تو زمین کے اندر جائے گا، لکڑی 1 کوئنٹل کی بھی ہو تو پانی کے اوپر رہے گا. یہ نظام قدرت نہیں تو اور کیا ہے. جو لوہے میں فرعون غرق تھا، قرآن کہہ رہا ہم نے اس کی لاش کو باہر نکال دیا تاکہ وہ دیکھ لیں. پوری طرح توجہ رکھیے گا، عبرت حاصل کریں. بازی کو یاد رکھیے گا کہ یہ فرعون اور اس کے ساتھی کیوں غرق ہو گئے اور موسیٰ کیوں نکل گئے. راستے تو وہی تھے، کوئی راستہ نہیں بدلا. قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ عالم اسلام سے کہ قرآن میں غور کرو، کبھی راستے انسان کو نہیں بچاتے ہیں بلکہ راہبر بچاتے ہیں. اگر راہبر اچھا ہے تو نیل جیسی دریا سے قوم کو نکال کے لیے چلا جاتا ہے، اور اگر راہبر غلط ہوتا ہے تو خود بھی ڈوب جاتا ہے، پوری قوم کو بھی ڈوبا دیتا ہے. عزیزوں یہ آپ دیکھیں کہ جو خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ تو بناتا ہے. لہذا اب ان اصحاب کہف نے کہا یا اللہ میرے لیے راستہ. ہمارے یہاں کوئی ایسا ثبوت تو نہیں ملتا، دیکھ لیں کہ اپنا گھر چھوڑ دے، اپنے بیوی بچے، اپنے زندگی میں اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ نے کہا ہم تمہیں عبرت بنائیں گے. اور کیسے عبرت بنائیں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے غار تھا اور وہیں غار میں پناہ لے. ساتھ میں ایک راستے میں چرواہا تھا جو دمبیوں کو چرا رہا. اس نے شکلوں سے اندازہ کر لیا کہ بھائی آپ شاہی گھرانے کے لوگ ہیں، کیا بتایا یہ مسئلہ ہے، کہ میں بھی تمہارے ساتھ. ان کے ساتھ جو کتا تھا جسے دمبیوں کے ذریعے سے ہٹواتا تھا کتے سے، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو. بات یہ نہ دیکھیے کہ یہ کتا تھا کون تھا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ والوں کا ساتھ دیا تو کتا بھی اسی منزل پہ آ گیا. یہ نہ دیکھیے کہ یہ جانور ہے، یہ دیکھیے کہ اس نے اللہ والوں کا ساتھ دیا ہے کہ نہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ غار میں 309 برس تک سوتے رہے. پھر کبھی انشاءاللہ موقعات عرض کر دوں گا، مگر بحفاظت رہے. اللہ نے کہا کہ جو میرے نام پر، جو مجھ سے ڈرتا ہے، میں اس کی زندگی کو کامیاب بنا دوں. اور یہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام روایتوں میں ہے کہ بہت سے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ ہم مہدی نقلی مہدی ہوں، ہم مہدی ہیں، ہم امام زمانہ، ہم امام ہیں. سوال تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابھی اصلی نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، ابھی تو سب نقلی دعویٰ کر رہے ہیں. بہت سے آ چکے ہیں اور کتنے ابھی آئیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میں امام زمانہ. یہ کیوں دعویٰ
اب میں آپ کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاید آپ 15 سال 20 سال پہلے آپ سنتے ہوں گے کہ 1000 کے نقلی نوٹ فلاں جگہ چھپے پکڑے گئے، وہ پکڑے جاتے. اب 1000 نقلی نوٹ کہیں چھپتے ہی نہیں نقلی. اب کہیں بھی چھپتے ہیں تو 500 کے نقلی نوٹ اور 2000 کا نقلی نوٹ. میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مولانا یہ سمجھ لیجئے نقلی نوٹ وہی چھپتا ہے جو اصل کہیں موجود ہو. نقل اسی کی بنائی جاتی ہے جس کی اصل کہیں موجود ہو. کیونکہ کہیں آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ 3 کا نوٹ بھی کہیں نقلی چھپا، اس لیے کہ 3 کا نوٹ آئے گا، 5 کا نوٹ نقلی آئے گا، 10 کا نوٹ نقلی چھپ سکتا ہے، 100 کا نوٹ نقلی چھپ سکتا ہے، 200 کا نوٹ نقلی چھپ سکتا ہے، لیکن 300 کا نہیں چھپے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے. 500 کا نقلی نوٹ چھپ سکتا ہے، 2000 کا چھاپ رہے ہیں. کیوں؟ کہ صاحب اس کی اصل ہے، اصل کو دیکھ کر نقل بنتی ہے. تو یہ نقلی امام زمانہ اتنا آنا، نقلی امام زمانہ کا دعویٰ کرنا اور ان کا دنیا میں آ کر بتانا کہ ہم امام مہدی ہیں، یہ بتاتا ہے کوئی اصل میں امام مہدی موجود ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم میرے نام پر ہم تمہیں راستے میں نہ جاتے ہیں. اور عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ایک پوزیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مردوں نے کام کیا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کچھ عورتیں ایسی جنہوں نے اسلام میں ایسی خدمت انجام دی کہ ان کا ذکر قرآن میں آج تک نہیں. اب وہ چاہے اچھی عورتیں ہوں اور چاہے خراب ہوں. ہمارے یہاں یہ بھی مثال بنا دی جاتی ہے کہ اچھے لوگوں کو تو اچھی چیزیں ملتی، قرآن نے اس کو بھی غلط قرار دیا کہ اگر اچھے لوگوں کے لیے ہی اچھی چیزیں ہوتی تو جناب نوح کے لیے ان کی زوجہ غلط نہ ہوتی. تو قرآن میں ہے سورہ تحریم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، اب آپ تفسیر پڑھیں، کہ عورت کے ذہن میں جو ارادہ بن گیا، دریاؤں کے دھارے کو موڑا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو کاٹا جا سکتا ہے، مگر عورت کے ذہن میں جو ارادہ بنا ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. میں دلیلیں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ دلیلیں چاہتے ہیں تو اگر شروع سے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تاکہ چند جملے، وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو تاریخی حقیقت میں مبنی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن یہی بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ فرعون نے ظلم کے پہاڑ پھوڑ دیے، مگر آسیہ موسیٰ پر ایمان لا چکی تھی. اور تھی کون؟ فرعون کی زوجہ، فرعون کی عورت. سب نے فرعون کو خدا مانا، نہ خدا مانا تو فرعون کی عورت. اس کا مطلب قرآن بتانا چاہتا ہے کہ عورت چاہے راہ ایمان پر ہو، چاہے گمراہی کے راستے پر ہو، یہ جو ذہن میں ارادہ بن جاتا ہے اس کا بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ مومنہ عورت تھی، فرعون نے ظلم کیا مگر اس کے ایمان کو بدل نہ سکا. اور آ جائیے جناب نوح، جتنوں نے نوح کو نبی مانا، ارے جس نے مانا وہ اپنی جگہ، مگر نہ نبی مانا تو فرعون کی زوجہ نے نہیں، نہ نبی مانا تو نوح کی زوجہ نے نبی نہیں مانا. اب آپ قرآن کی بات کریں گے تو آگے میں اور بڑھا رہا ہوں. بس جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں تربیت کی آمادگار. اب چاہے جیسی تربیت جس کی بھی ہوگی سب عورت کی وجہ سے. اب بچوں کی تربیت اگر عورت کی وجہ سے ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. سلطانہ ڈاکو سے پوچھا گیا تھا آخر میں کیا خواہش ہے، کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ماں بلائی گئی، کہا کیا بات ہے، کہا اس ماں نے مجھے یہ اس منزل پر پہنچایا. اس لیے آپ پڑھیے، میں نے ان آنکھوں سے پڑھا. کیا ہوا؟ کل آپ عدالت کی طرف رک کر کے کہا کہ میں بچپن میں پڑوسی کے ہاں سے ایک انڈا چرا کر لایا. اگر وہیں پر میری ماں مجھے چھڑک دیتی اور ڈانٹ دیتی کہ یہ غلط ہے، یہ چوری ہے، یہ ظلم ہے، تو میں کبھی یہ کام نہ کرتا. مگر عورت نے
میری ماں نے، ظاہر سی بات ماں بھی ہے عورت بھی ہے، میری ماں نے اسی انڈے کو مجھے کھلایا اور کہا میرا لال تمہاری صحت اس سے بنے گی۔ اس ماں کی ایک شے پر آج مجھے اتنا بڑا ڈر ہوا۔ اس کا مطلب یہ تو بات آپ ذہن میں رکھیے کہ بچہ اگر نیک ہے تب بھی ماں کی تربیت کا اثر، بچہ خراب ہے تب بھی ماں کی تربیت کا اثر۔ مگر ایک منزل میں آپ کو اور منزل دکھا رہا ہوں کہ اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اچھے نسب سے بچہ اچھا بنتا ہے، اچھے حسب سے بچہ اچھا بنتا ہے، لیکن اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ میں کتنی مثالیں دے دوں کہ ایسے بھی تاریخ میں ملیں گے کہ جن کا نسب بہت خراب مگر وہ اولادیں بہت اچھی۔ اس کا مطلب اللہ بتانا چاہتا ہے یہ تربیتیں ساری تربیتیں اچھی ہوں، لیکن جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوگی اولاد نیک نہیں بن سکتی۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت میں خوبی یہ بھی ہے، یہ سارے سوال کی مجلس ہے کہ اس کے رنگ بدلتے جاتے ہیں۔ جیسے آدمی مگر صاحب کیسے کہا یہ کبھی کسی کی بیٹی ہوئی اور پھر کیا کسی کی زوجہ ہوئی، پھر کسی کی ماں۔ یہ جو تیسرا کلر ہے رنگ، یہ سونے پہ سہاگا۔ جب بیٹی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے فلاں کی بیٹی، زوجہ ہوئی فلاں کی زوجہ، ماں ہوئی فلاں کی ماں، تو اس کے رنگ الگ الگ ہوئے، ہے چیز وہی، بیٹی زوجہ ماں۔ جب ماں کا دور دیکھیں بالکل میں قریب آ گیا مسئلہ، جب ماں بنتی تو اسلام نے کہا کہ یہ سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلتوں پہ فضیلتیں۔ لیکن یہ ضرور لکھا ہے ڈاکٹر علی شریعتی نے، دنیا میں کوئی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس کے تینوں یہ روح اچھے ہو، یعنی برابر کی ہو، یعنی باپ بھی اس کا بہت اونچی کوالٹی کا ہو، شوہر بھی اچھا ہو اور اولاد بھی۔ ہونے میں دیکھنے میں یہ آیا کہ اگر معمولی گھرانے کی بیٹی ہے، مثلا باپ نیچے ہے شوہر اونچا ہو گیا، شوہر نیچے ہے تو بیٹی، یہ تینوں زمانے باپ بیٹا شوہر، ایک عورت پہچانی جا رہی تین رشتوں سے، باپ کے رشتے سے بیٹی، شوہر کے رشتے سے عورت، اور بیٹے کے رشتے سے ماں۔ کہتے ہیں یہ تینوں رشتے دنیا میں کسی ماں کے برابر کے نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے۔ مگر اب ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کسی کا باپ ہائی فائی ہو تو شوہر بھی ہائی فائی ہو، شوہر ہائی فائی ہے تو بچے بھی ہائی فائی ہو، یہ عورت دعویٰ نہیں کر سکتی۔ مگر ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا کہ تاریخ اسلام میں ایک فاطمہ زہرا کی ذات ایسی ہے، فاطمہ زہرا کی ذات ایسی ہے جو تینوں رشتوں میں منزل معراج لیے ہوئے، تینوں رشتوں میں کمال حاصل کیے ہوئے ہیں کہ باپ ہے تو تمام نبیوں کا سردار، بیٹے ہیں تو جنت کے سردار، شوہر ہے تمام ولیوں کا سردار۔ صحابہ پڑھے اچھا، پھر میں جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، اس لیے روکا، یہ جتنے بھی کمال ہے، مثلا کسی عورت کا اگر باپ سروس والا ہے، اچھی جاب مل جائے گا، میرا باپ ایسا اور میرا شوہر ایسا، میرا بیٹا، ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں یہ سب کمال اس کو پایا ملے، اس میں کون سا کمال ہے؟ عورت میں کمال نہیں ہے۔ اگر باپ بھائی بھائی بڑا زمیندار ہے تو یہ کہنے کا ہے کہ باپ نے، شوہر ہے تو شوہر، بیٹے یعنی کبھی باپ کی وجہ سے رتبہ ملا، کبھی شوہر کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے، مگر اس عورت میں کوئی اتنی رتبے والی بات نہیں، اس کو بایا فضیلتیں ملی۔ مگر زہرا کے لیے ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا خالی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، زہرا کی خود یہ فضیلت ہے کہ وہ خاتون جنت ہے۔ زہرا کی وہ خود فضیلت ہے کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور میں آپ کہہ دوں کہ یہ تو رشتہ دادیحالی ہے، لیکن اگر ننہال پہ آئیں گے تو فاطمہ زہرا کی ماں وہ ہے جسے خدیجۃ الکبریٰ کہا، جسے ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے،
جس کے لیے معمولی دور جہالت میں، دیکھیں میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ پڑھ لیجیے، جہالت کے دور میں، جب جہالت کا دور یعنی اعلان رسالت سے پہلے کون سا دور کہا جاتا تھا؟ جہالت کا دور۔ اس دور میں بھی جناب فاطمہ زہرا کی والدہ جناب خدیجہ کبریٰ کو 2 لقب ملے تھے۔ کیا لقب 2 ملے تھے؟ ایک طاہرہ کا لقب، آپ سوچئے، دوسرے ملکۃ العرب کا لقب، یعنی اس دور میں بھی جناب خدیجہ کا نسب اور ان کے ساتھ اتنی طیب و طاہر تھی کہ عرب کے لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے، اسلام نہیں آیا تھا۔ تو آپ سوچئے جس کی ماں ہی طاہرہ ہو، اگر اس کی بیٹی آئے تطہیر کی مالک بن جائے تو کیا کہنا، سبحان اللہ، جس کی ماں ہی طاہرہ، یہ پہلا ہے جناب خدیجہ کی ماں طاہرہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کی ماں طاہرہ اور جس کا باپ طیب و طاہر، تو اولاد فاطمہ نہ ہوگی تو کون؟ کیا اگر کہنا، میں لفظوں کو آگے بدلتا ہوں، آگے اور دیکھیے، جس کا باپ محسن اسلام مولانا کے والد کو جناب طالب کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، اور جناب خدیجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسن اسلام۔ دونوں کو اسلام کی مدد کرنے والا، اسلام کا احسان کرنے والا۔ یہ محسن کا لفظ کیا ہے؟ اور مومن، پوری مجلس ختم ہے۔ ایک ہے مومن اسلام، ایک ہے محسن اسلام۔ تاریخ پڑھ لیجیے، محسن اسلام صرف 2 ہی لوگوں کو کہا گیا، یا تو جناب ابو طالب کو محسن اسلام کہا گیا، یا تو فاطمہ زہرا کی والدہ کو محسن اسلام کہا گیا۔ یہ محسن اسلام کسے کہتے ہیں اور مومن اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہا رسول اللہ کے اعلان رسالت کے بعد جس نے نبی کی مدد کی ہو وہ مومن اسلام، لیکن رسول کے اعلان رسالت سے پہلے جس نے نبوت کی مدد کی ہو وہ محسن اسلام۔ اب یہ محسن اسلام جناب خدیجہ بھی ہے اور جناب ابو طالب۔ جناب خدیجہ کے ایک اور پاور کیا تھا؟ تاریخ آپ پڑھ لیجیے، جو فرماتے تھے خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری نبوت کو جھٹلا رہے۔ اس وقت خدیجہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ یہ عرب میں اس سے زیادہ کوئی مالدار تھا ہی نہیں، اور پہچانا کیسے کہ یہ نبی ہے؟ کا قافلہ پیغمبر لے کے گئے تھے، وہ میسرہ غلام نے کہا تھا کہ جب قافلہ چل رہا تھا تو ایک ابر کا ٹکڑا ساتھ میں چل رہا، بادل کا ٹکڑا، جس درخت کے نیچے سے گزرتے تھے وہ درخت سلامی کے لیے جھک جاتا۔ اور کیا تھا؟ کہا ان کا مال، ان کے ساتھ جتنے لوگ گئے تھے سب کو بہترین منافع ہو، جہاں پیغمبر کی ذات ہو وہاں نقصان کہاں۔ لہذا اب انہوں نے اپنے چچا سے سوال، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ اوصاف نبی کے علاوہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بازیزو یاد رکھیے گا کہ یہ جناب خدیجہ وہ ہے جنہوں نے پیغمبر کے مشن کی مدد کی۔ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا، آج صرف اتنا کہ جناب خدیجہ نے اسلام کی راہ میں جو قربانی دی، اسلام اسے بھلا نہیں سکتا۔ اسی لیے کتاب میں لکھا ہے، بہت بڑے ایک رائٹر ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اسلام 2 چیزوں سے پھیلا ہے، خدیجہ کی دولت سے اسلام پھیلا ہے، علی کی تلوار سے اسلام پھیلا۔ دونوں چیزیں، خدیجہ کی دولت سے اسلام پھیلا اور علی کی تلوار سے پھیلا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تلوار وہ ہے، دیکھیے کسی کے ہاتھ میں بندوق آ جائے، لاٹھی آ جائے، عصا آ جائے، تو جب گنہگار کے ہاتھ میں آئے گے وہ چلاتا رہے گا مسلسل تو غلطیاں ہوں گی، لیکن جب معصوم کے ہاتھ میں تلوار آئے گی تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہمیشہ سچی اور اچھی چیز جس پہ تلوار چلے گی کوئی سلا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا تلوار کا علی کا ملنا، ذوالفقار کا علی کا ملنا، اور جناب خدیجہ کا وہ کمال کہ جناب خدیجہ کی دولت اور علی کی تلوار، اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر اسی تلوار کا اگر کوئی قصیدہ نہ پڑھے تو تلوار کا ہے۔ میں اسی قصیدے پہ مسائل بات کروں، جنگ خندق میں عامر ابن عبدود پر علی کی تلوار چلی، اور اس کی بہن، دیکھیں ایک عورت ہے، بہن بھائی کا بھی بڑا رشتہ بھی ہوتا ہے، بھائی کو چوٹ لگتی بہن جی میں، یہ تو ہمیں تاریخ
से पता चला तेरा भाई ये 1000 पहलवानों के मुकाबले में अकेला लड़ता, इतने बड़े पहलवान को कत्ल कर देना, तो रोती हुई चली आ अपने भाई को काफिर है। तो उसने भाई की लाश को देखा तो फिलपति 4 बिछड़े गए, तो आज तक किताबों में कहती है कि लो काना कातिला मरे वगैरह कातिल, आए मेरे भाई अम्र, अभी देखा नहीं, मालूम नहीं कि किसने कत्ल किया, कंडीशन लाश को देख कर पसीना कहा, अरे मेरे भाई लो काना कातिला मरे वगैरह कातिल, अरे मेरे भाई अम्र, अगर इसके अलावा तेरा और कातिल होता तो मैं तुझ पर जिंदगी भर रोती और तेरे कातिल को बुरा कहती, मगर अब मैं तेरे कातिल को बुरा नहीं कहूंगी, इसलिए कि तेरा कातिल शुजा बहादुर भी था और तेरा कातिल बैज़तुल बलद भी था, तेरा कातिल कोई करीमुन नफ्स भी था। ये कसीदा क्यों पढ़ा, उसे तो बुरा कहना चाहिए। औरत तू क्यों कसीदा पढ़ रही है, अली ने कत्ल किया मगर कसीदा क्यों पढ़ रही है? क्या तुमने देखा नहीं, अरब में जब कोई किसी को कत्ल करता था तो तलवार कत्ल करने वाले का हक हो जाता था, खोद उसी का हक होता था, ज़रा उसी का हक होता था। लेकिन जिस अली ने कत्ल किया मेरे भाई को, न तलवार ली, न ज़रा ली, न खोद लिया, न लिबास उतारा। अब इससे बेहतर और करीम कौन शख्स हो सकता है? वरना अरब का ये कल्चर है, कत्ल करने के बाद तलवार उसी का हक है जिसने कत्ल किया, ज़रा उसी का हक है जिसने कत्ल किया, और लिबास उसी का हक है जिसने कत्ल किया। मैं कहूंगा क्या है अम्र की बहन, अरे ये तेरे भाई की तलवार लेकर क्या करेगा, जिसके लिए अल्लाह ने अर्श से जुल्फ़िकार भेजी, जिसके लिए सलावत पढ़ेगा, तेरे भाई की तलवार लेकर क्या करेगा, जिसके लिए अल्लाह ने अर्श से जुल्फ़िकार भेजी हो। और ये तेरे भाई का मामूली लिबास लेकर क्या करेगा, जिसके बच्चों के लिए अल्लाह जन्नत से लिबास भेज देता है। लेकिन ये कम से कम इतना तो पता चला कि शराफत इंसान की एक अलग। और याद रखिएगा, एक औरत हुसैन का मिशन कामयाब ना होता अगर साथ में शहजादी ज़ैनब की ताकत। एक औरत क्या कर सकती है दुनिया में या आप समाज में देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको नजर आए वो समझ लीजिए इस्लाम इसी की का नाम। मोहम्मद का मिशन आगे बढ़ता नहीं अगर खदीजा ना हो, नबी का मिशन परवान न चढ़ता अगर फातिमा ना हो, और नबी का मिशन न बचता अगर शहजादी ज़ैनब न। दुश्मन को रुसवा करने के लिए शहजादी ज़ैनब की हाजिरी जरूरी है। और आप याद रखें, एक जालिम के सामने सबसे बड़ा नबी ने जिहाद फरमाया, हक बात कहनी चाहिए। आप सोचिए, जिस शहजादी ज़ैनब को कूफा और शाम में ये लेकर गए हैं कि किस लिए कि इनका तमाशा देखा जाएगा, वही शहजादी ज़ैनब की तकरीरें थी जिससे बाजार कूफा और शाम हिल रहे थे। अजीज़ों, एक मरहुमा के इशारे सवाल की मजलिस है, इतना ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि ये अल्लाह है, किसी की कौन सी अदा, जिसकी अदा वो पसंद मिल लीजिए उसकी बात है। मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा है। तो एक बात है, ज़्यादा से ज़्यादा अमल इंसान को करना चाहिए, इसलिए कि पता नहीं अल्लाह को कौन सी हमारी आपकी अदा पसंद है। अल्लाह में मजलिसी ख्वाब है जो किताबों में मौजूद है। फरिश्तों ने इम्तिहान लिया, अपने बेटे को ख्वाब में दिखाया, कहा क्या हुआ बाबा, इतनी किताबें लिखी, मदरसा जलाया, ये किया वो किया। कहा मेरे लाल, सबसे बड़ी नेकी जो अल्लाह ने कबूल की है, तो मैं कलम चला रहा था और एक मक्खी प्यासी थी और मेरे कलम रोशनाई के पास आकर बैठ गए। मैंने कलम को रोक दिया कि शायद ये मक्खी प्यासी है, और वाकई वो प्यासी थी। और उसके बाद उसने उसी रोशनाई को लिया और उड़ गई। अब कब्र में जब हिसाब हो रहा है तो अल्लाह की तरफ से हुक्म, अल्लाह मजलिसी, ये नेकी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंद की गई है। इसका मतलब है छोटी नेकी से भी कतराना नहीं चाहिए। पता नहीं कबूल करने वाले को यही नेकी हमारी पसंद आए। बस अजीजों, आप सोचिए, ये आंसू हमारे ये मजलिस हुसैन में आना, हो सकता है दुनिया इसे छोटी नेकी समझे, लेकिन हो सकता है अहले बैत को हमारी यही नेकी पसंद आ जाए। इसलिए कि आज शब जुमा है,
उनका जिक्र करना चाहिए जो करबला में रुला रुला के मारे गए, जो करबला में तड़पा तड़पा के मारे गए। अजीजों, मैंने किताबों में पढ़ा है कि शब जुमा हुसैन के मसाइब होते हैं, शब जुमा अहले बैत हुसैन के मसाइब होते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है शब जुमा ज़ियारत हुसैन पढ़ना चाहिए, हुसैन के मसाइब जरूर पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। अजीजों, जब ये लुटा हुआ काफिला चला है तो किस आलम में चला है? औरतें तो थी, वो खानदान रसालत के घर की औरतें थी, मगर सबके हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे, सर पे चादरें नहीं थी। हाँ, सकीना थी मगर तमाचे खाई हुई, शहजादी ज़ैनब थी ताजिया ने खाई हुई, सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ। आप सोचिए कि आपने गर्मी में अगर रोजे रखे होंगे तो आपकी हालत क्या हो जाती होगी। मगर ये अहले बैत वो है कि जो फाकों पे फाके कर रहे हैं, इन्हें चलने की ताब नहीं है, मगर जब नहीं चलते हैं तो ताजियाने लगाए जाते हैं। काफिला एक जगह ठहर गया, सब अपने अपने खैमों में चले गए, लेकिन बीवियां हैं जो ज़ेरे आसमान में। सकीना अपने बाबा को रो रही है, सैयद सज्जाद दिलासा दे रहे हैं। ऐसे आलम में एक कनीज आई और उसने अपनी मालिका से बताया कि हमने ऐसे कैदी देखे हैं कि इससे पहले हमने ऐसे कैदी नहीं देखे। करीब आई और एक खान लेकर आई है जिसमें अच्छा खाना भी है और ठंडा पानी भी है। किताब में ये जुमला है, वो कहती है बीवी कि बीवियों ये खाना खा लो, ये सलामती हुसैन की नजर है। शहजादी ज़ैनब के सामने आज अच्छा खाना भी है, ठंडा पानी भी है। जब पानी देखा तो भैया अब्बास याद आ गए, भैया हुसैन याद आ गए। कहा बीवी ये खाना सदके का तो नहीं है, हम सदका नहीं खाते, हम पे सदका हराम है। आवाज दी बीवी ये सदका नहीं है, ये मेरे हुसैन की सलामती की नजर है। कहा ये कौन से हुसैन की सलामती की नजर है? कहा बीवी तुम तो कहती हो, तुम्हें क्या मालूम है? मदीने में मेरा शहजादा हुसैन रहता है, रसूल का नवासा हुसैन, फातिमा का बेटा हुसैन। हाँ अजीजों, इतना जुमला कहा उसी खानवादे के लिए ये दुआ कर दो कि मेरा हुसैन सलामत रहे। पहले खाना खा लो, क्योंकि मैंने नबी की हदीस सुनी है कि असीरों को खाना खिलाना चाहिए, उनकी दुआएं लेना चाहिए, उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है, यतीमों की दुआओं में बड़ा असर होता है। यतीम की आह अर्श इलाही तक पहुंच जाती है, लिहाजा उनकी आह से बचना चाहिए, उनकी दुआ लेना चाहिए। हमने यतीम असीर बहुत देखे, मगर तुम्हारे जैसे हमने यतीम असीर नहीं देखे। बीबी खाना खा लो, उसके बाद मेरे हुसैन के लिए दुआ कर दो। अब आप खुद सीने पर हाथ रखे, वो जिसका कुनबा मारा गया हो, जिसका भाई मारा गया हो, आज उसी के लिए मोमिना दुआ करवा रही है। शहजादी क्या जवाब दे? आवाज दी बीबी अब नजर न दिलाना, मगर ये बता तू शबे जुमा ही नजर क्यों दिलाती है? तब मैं बीमार हुई थी, बचपन में मेरा बाबा लेकर गया था रसूल के पास और हुसैन ने मुझे शफा दी थी। जब मैं यहाँ बची तो मेरे बाबा ने एक वसीयत करके दम तोड़ दिया था कि मेरी बेटी जब तक जिंदा रहना अपने मुहसिन हुसैन को न भूलना, हर शबे जुमा नाम हुसैन पे नजर दिलाना और वो खाना यतीम असीरों को खिला देना। बस एक बार शहजादी कहती है अब वो खाने के नजर न दिलाना। करबला में हुसैन ज़िबा हो गए, करबला में हुसैन मारे गए, रसूल का कुनबा मारा गया। बस एक बार वो दो जानू होकर बैठ गई। कहा ए बीबी तुम अगर कैदी न होती तो शायद मैं कुछ कहती या तुम्हें सजा देती, मगर तुम कहती हो। अब तो कहा है मगर अब कुछ न कहना। मेरे आका हुसैन को कोई कत्ल नहीं कर सकता। क्या तुझे इतना भरोसा कैसे हो? क्या भरोसा बीबी कैसे ना हो? जिसका पास जैसा बरादर जिंदा हो उस हुसैन को कौन कत्ल कर सकता है? अब तो ज़ैनब की नजरें उठी सरे हुसैन की तरह। ये मेरे भैया, अरे तुम्हारी शहादत पर दोस्तों को यकीन नहीं। शहादत सर से आवाज आई, ए मोमिना अब नजर न दिलाना, मोमिना तुझ पर मेरा सलाम। करबला में ज़हरा का चमन लुट गया, अब्बास मारे गए, ये मेरी बहन ज़ैनब, वो सरे अब्बास, ये सब असीर हो गए, हम कत्ल हो गए। मेरा
بس يعلم